السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے اپنے پیاروں کو اپنی باتیں میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج اس موضوع پر یہ تیسرا دن ہے کہ انسان کو آخر بیماریاں کس وجہ سے لگتی ہیں۔ موضوع کیونکہ بہت بڑا ہے تو تھوڑا پہلے دن تو بہت زیادہ لمبا ہو گیا تھا، کل میں نے تھوڑا اس کو مختصر کیا، آج اور انشاءاللہ مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ظاہر ہے آج کل ہمارے ارد گرد جو ہے سارے انسان پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور جو ہے بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو عافیت میں رکھے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا یہ بیان کر لوں، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے، اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو 2 دن سے یہی بتایا ہے کہ جس وقت بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا چھوڑتے ہیں تو انسان پر شیطان جنات حملہ آور ہوتے ہیں۔ یعنی ہر وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، کسی بھی صورت میں اللہ 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 کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ 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 یہ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں گے تو ہم بچ جائیں گے، انسان کو پھر انشاءاللہ یقین ہے کہ وہ بیماریاں ان کو نہیں لگیں۔ ہم اللہ کا نام لینا چھوڑتے ہیں، اسی جیسے میں نے آپ کو 2 دن سے بتایا ہے، کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ ہم باتھ روم میں جاتے ہیں، لیٹرن میں جاتے ہیں، وہاں ہم اندر جانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، دعا نہیں پڑھتے، تو جب وہاں پر ہم کپڑے اتارتے ہیں تو شیطان حملہ آور ہوتا ہے، جنات حملہ آور ہوتے ہیں۔ جیسے ہم سوتے ہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھتے، یا میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، وہاں اللہ کا نام نہیں لیتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان حملہ آور۔ کھانے پینے کے وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان انسانوں کے ساتھ کھاتا بھی ہے پہلے، تو شیطان جنات جو ہے وہ تو آگ ہے، ظاہر انسان کے اندر میں آگ جائے گی، آگ، تو اس لیے بیماریاں ہوتی ہیں۔ اب جو ہے باقی باتیں کہ انسان کو بیماریاں کیوں لگتی ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی کی گلہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے کسی کی بھی، غیبت کرنے سے بھی انسان کو بیماریاں لگتی ہیں، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، گلہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اندازہ لگائیں، کسی کی بھی کوئی گلہ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، اپنے بھائی کی، مسلمان بھائی کی، اپنی بہن کی، اپنے مسلمان بہن کی، اور وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، اس کی یہ گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کی وجہ سے بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ یہ ایسا ہے، فرمایا گیا ہے کہ کوئی اگر کسی کی گلہ غیبت کرتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اندازہ لگائے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ انسان کا کوئی گوشت کھائے گا؟ بھائی مرے ہوئے جانور کا کوئی گوشت نہیں کھاتا، تو یہ تو انسان ہے، وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا کوئی گوشت کھائے؟ یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کسی کی گلہ کرنا، غیبت کرنا۔ تو یہ اکثر ہے، اکثر ہر آدمی آج کل اس مرض میں مبتلا ہے، ہر آدمی، جہاں تک پڑھے لکھے جو ہے دیندار گھرانہ بھی اس بات میں ملوث ہے۔ اسی لیے بیماریاں، شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری،
ہاں، اور جو ہے یہ کینسر کی بھی بڑی بڑی بیماری اس وجہ سے انسان کو ہوتی ہیں کہ دوسروں کی گلہ کرنا، غیبت کرنا، تو اس سے انسان کے اعمال، نیک اعمال جو ہے وہ ختم ہوتے جاتے ہیں، ختم ہوتے جاتے ہیں۔ جتنی دیر بھی دوسروں کی غلہ غیبت کی انسان کے نیک اعمال چلے گئے، اور جس کی غلہ غیبت کی ہے اس کی برائیاں، اس کے گناہ اس کے اعمال نامے میں لکھے جاتے ہیں۔ اندازہ لگا بھائی، ہم اگر کوئی بھی کسی کی غلہ غیبت کرتا ہے نا، تو انسان کے جو نیک اعمال ہے وہ ضائع ہوتے جاتے، تو اس سے ظاہر ہے بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ غلہ غیبت کرنا ایک۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے بد دعائیں دینا۔ بد دعائیں آج کل ہر ایک، خاص کر کے جوائنٹ فیملی جو ہے ہمارے یہاں، اکثر عورت سے لڑ پڑی، آپس میں گھر میں جھگڑا ہو گیا، اس نے اس کو بد دعائیں دی، اس نے اس کو بد دعائیں دی۔ اس بد دعاؤں کی وجہ سے انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں۔ اکثر گھروں میں ایسا ہے، ہم نے خود اپنے کانوں سے یہ بد دعائیں سنی اکثر۔ اللہ اکبر بھائی، مائیں اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں، کاوڑ یعنی غصے میں، کاوڑ میں آ کر بد دعائیں۔ باپ اپنے بیٹے کو بد دعائیں دیتا ہے، میاں اپنی بیوی کو بد دعائیں دیتا ہے آج کل، بیوی اپنی میاں کو، شوہر کو بد دعائیں دینے لگ جاتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں جب جھگڑا ہوتا ہے، وہ اس کو بد دعائیں دیتا ہے، وہ اس کو بد دعائیں دے رہا ہے۔ تو ان بد دعاؤں کی وجہ سے بھی انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں بھائی۔ تو سب سے پہلے یہ ان باتوں پر غور فکر کریں بھائی، کسی کو بد دعائیں مت دیں۔ ہم کسی کو بد دعائیں دیں گے، وہ ظاہر ہے واپس بد دعائیں دے گا، تو کسی کو بھی بد دعائیں مت دینا چاہیے۔ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ان میں اکثر ایک دوسرے کو بد دعائیں دیتی جا رہی ہیں، تو ان بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، کسی پر ظلم نہ کریں، بد دعائیں نہ دیں۔ میں آج یہ دو باتوں میں اضافہ کرتا ہوں۔ مختصر سی ویڈیو آج کل یہ اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ سب کو جو ہے فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ بھائی، ایک کہ کسی کی بھی غلہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ غلہ غیبت کرنے سے بھی انسان کو بیماریاں لگتی ہیں، جو غلہ غیبت کرتا ہے اس کو بیماریاں لگتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسری، جو ہم ایک دوسرے کو بد دعائیں دیتے ہیں، تو یہ بد دعائیں حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے بچوں کو غصے میں بد دعائیں مت دو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو۔ تو اس وجہ سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک تو غلہ غیبت نہ کریں دوسروں کی، اور بد دعائیں سے بچیں۔ اکثر ہم نے ان کانوں سے سنا ہے، ایک دوسرے کو عورتیں، مرد حضرات بد دعائیں دیتے ہیں، بد دعائیں۔ ظاہر ان کے بھی کافی وجوہات ہیں، انشاءاللہ پھر میں کل اس موضوع پر بات کروں گا، وہ وجوہات بھی بتاؤں گا۔ ابھی یہ موضوع چل رہا ہے کہ انسان کو بیماریاں کیوں لگتی ہیں۔ یہ بیماریاں کا سب اسباب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیماریاں کیوں لگ رہی ہیں آج کل۔ ایک دوسرے کو بد دعائیں دینے سے بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ اس نے اس کو بد دعائیں دی، اس نے اس کو بد دعائیں دی، مرد نے عورتوں کو، عورت نے مردوں کو بد دعائیں دی، عورتیں نے عورتوں کو بد دعائیں دی۔ ایک دوسرے کو بد دعائیں دینے سے تو یہ بیماریاں لگ رہی ہیں۔ تو توبہ کرنی چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں۔ جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ کسی کو بد دعائیں مت دیں، کسی کی غلہ غیبت مت کریں۔ ان اسبابوں کی وجہ سے انسان کو بیماریاں لگتی ہیں بھائی۔ آج کل بد دعائیں عام ہو گئی ہیں، عام، جو خاص کر کے جوائنٹ فیملی میں، جو جوائنٹ گھرانے ہیں نا، ان میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اللہ الامان والحفیظ، اتنی ایک دوسرے کو بد دعائیں مل رہی ہیں، اتنی بد دعائیں مل رہی ہیں، توبہ، اللہ معاف کرے۔ ان سے بچنا چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل پھر اس موضوع پر اور وضاحت کریں گے کہ انسان کو بیماریاں کیوں، انشاءاللہ پھر اس کے میں آپ کو اسلامی علاج بھی بتاؤں گا۔ بھائی اگر یہ گناہ ہو گئے ہیں، یہ بیماریاں کسی کو، اس کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ دعا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔